27واں پارہ سورہ رحمان آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یسألہ مانگتے ہیں اس سے، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض جو زمینوں میں ہے، کل یوم ہر دن، ہوا فی شأن وہ ایک شان میں ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں کائنات کی ہر چیز کے فنا ہونے کا ذکر تھا۔ کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی ذات باقی رہے گی۔ آج کی آیت میں فرمایا کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، آسمانوں کی، زمینوں کی، سارے اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں، مانگتے اللہ ہی سے ہیں، اور اللہ تعالی ساری مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں اور اللہ ہی کے در سے مانگنے والے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ایک روایت ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، تو استسقاء کی نماز کا حضرت سلیمان نے اعلان کیا کہ فلاں مقام پہ جمع ہو جاؤ۔ سارے لوگ پہنچے وہاں پہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جب پہنچے تو ایک چیونٹی کو دیکھا اس میدان میں، آسمان کی طرف ٹانگیں کی ہوئی ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم تنگی کا شکار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندوں کی، حشرات کی بولیاں سمجھتے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں گھروں کو جلدی پہنچو، اللہ نے اس چیونٹی کی دعا قبول کر لی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب، کہ جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح سمجھو کہ جیسے ایک بندہ ہو، اس کی اولاد ہو، بچے بچیاں ہوں، بچے بچیوں کو کوئی چیز ضرورت ہو تو پڑوسی کے گھر پہنچ جائیں کہ ہمیں یہ چیز لے کر دو، تو باپ کو بری لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ باپ ناراض ہوگا کہ بھائی میرا حق بنتا ہے، آپ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو۔ اور جوتے کی ضرورت پڑے تو بندہ پڑوسی کے گھر پہنچ جائے، تو اس طرح گھر کا سرپرست ناراض ہوتا ہے۔
یا اسی طرح بیوی کو کوئی چیز ضرورت ہو، اپنی کسی پڑوسن کے پاس مانگنے چلی جائے تو خامد ناراض ہوگا اس سے کہ بھئی مجھ سے مانگنا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح من لم یسأل اللہ یغضب، حدیث پاک میں فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتا ہے تو حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ انسان اللہ سے مانگے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اور مخلوق سے مانگا جائے تو مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ انسان سے مانگو، انسان ایک دو دفعہ دے گا پھر ناراض ہوتا ہے۔ رب سے جتنی دفعہ مانگو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہاں بھی فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری اللہ ہی سے سوال کرتی ہیں۔ کل یوم ہو فی شأن، ہر دن وہ اللہ ایک نئی شان میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ ہر دن ایک شان میں ہوتے ہیں، وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر وقت ہر لمحہ ایک نئی شان میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کسی کو زندگی عطا کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو صحت، کسی کو رب بیماری لگاتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، محروم اللہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو انسان بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ مانگنے والے کو محروم کبھی نہیں کرتے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، بسا اوقات انسان جو اللہ سے مانگتا ہے وہی چیز اللہ دے دیتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ حکمت سمجھتے ہیں میرا بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے یہ اس کے حق میں بہتر نہیں، اللہ وہ چیز نہیں دیتے، آئی ہوئی بلا اس سے ٹال دیتے ہیں، بیماری پریشانی اس سے ٹل جاتی ہے، دعا کی بڑی برکت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر انسان کو وہ چیز بھی نہ ملے، کوئی بیماری بھی نہ ہو، تو اللہ دعا مانگنے کی وجہ سے انسان کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب انسان اپنے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں میں نے تو کی نہیں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ ان چیزوں کا نتیجہ ہے کہ جو دنیا میں تو دعائیں کرتا تھا میں نے دنیا میں تیری دعا قبول نہیں کی۔ تو وہ بندہ افسوس کرے گا کاش اللہ میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ کرتا۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے اور محروم نہیں رہنا چاہیے کہ انسان ایک دو دفعہ مانگے اور یہ چیز ملتی نہیں ہے۔ تو دعاؤں کے بڑے جو ہیں وہ اثرات ہیں، اور دعاؤں پہ بڑا کچھ ملتا ہے۔ یہاں نہ ملا تو آخرت میں ضرور اللہ عطا فرمائیں گے، وہاں انسان افسوس کرے گا کاش اللہ میری دنیا میں تو ایک دعا بھی قبول نہ کرتا۔ تو بہرحال اللہ کی شان یہ ہے وہ رب مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، بیمار کو اللہ صحت دیتے ہیں، گناہ گار کی توبہ رب قبول کرتے ہیں، مصیبت والے کی مصیبت کو اللہ دور کرتے ہیں، اللہ تنگ دست کو خوشحال بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ہر حال میں مانگا جائے۔ فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، مانگتے ہیں اس سے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، کل یوم ہر دن، ہوا فی شأن وہ ایک شان میں ہے، فبأی پس کس کس آلائی نعمت کو، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان جھٹلاؤ گے، سنفرغ لکم ان قریب ہم فارغ ہوں گے، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے دو جماعتوں،
یعنی جنات اور انسانوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں پر فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔ یہاں پر سَنَفْرُغُ لَكُمْ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مجازی معنی مراد ہے کہ عنقریب ہم بدلہ دیں گے۔ یہ بدلہ دنیا میں نہیں ملے گا بلکہ آخرت میں ملے گا۔ دنیا کے اندر نہ تو گناہگار کو اور نہ ہی نیک آدمی کو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ ملتا ہے، نہ گناہگار کو اس کے گناہوں کی پوری سزا ملتی ہے، نہ نیک آدمی کو نیکیوں کا پورا بدلہ ملتا ہے۔ کسی کو ہاں البتہ تھوڑا بہت دنیا میں بھی مل جاتا ہے، لیکن مکمل بدلہ انسان کو آخرت ہی میں ملے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ عنقریب ہم بدلہ دیں گے تمہیں ایھا الثقلان، اے دو جماعتوں، یعنی جنات اور انسان۔ اور آگے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، ان تنفذوا، یہ کہ تم نکل بھاگو، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے، فانفذوا، تو بھاگ جاؤ، لا تنفذون، نہیں تم بھاگ سکتے، الا بسلطان، مگر غلبے کے ساتھ۔ اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ اے انسان اور جنات، تم میری نافرمانی کر کے میری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ میری بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں بھی ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو میری سلطنت سے بھاگ کر دیکھو، کہاں تک بھاگو گے؟ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، کہاں تک بھاگے گا؟ انسان بھاگ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ کریم نے خود فرمایا لا تنفذون، تم بھاگ ہی نہیں سکتے، الا بسلطان، مگر غلبے کے ساتھ۔ اور یہ غلبہ انسان اور جنات میں ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی دھرتی سے، رب سے کہیں بچ کے نکل جائے۔ سلطان کا معنی غلبہ، زور، دلیل، سند، طاقت۔ تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تم رب کی بادشاہت سے کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں بھی بھاگو گے اللہ کی بادشاہت ہے، اور اللہ سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ اگر بھاگے بھی تو کہاں تک بھاگے گا؟ اللہ کی بادشاہت سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ فرمایا دنیا کا یہ حال ہے تو پھر آخرت میں تم کیسے بچو گے؟ جب میدان محشر میں مخلوقات کو ہر طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، چاروں طرف انسان اور جنات کے فرشتوں کی 7 صفیں ہوں گی، ہر طرف سے فرشتوں کی 7 صفیں، انسان اور جنات کو قابو میں کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ اللہ نے پیش کی بتا دیا کہ اس وقت، اس دن سب نے جمع ہونا ہے۔ یہ قرآن یاد دہانی والی کتاب ہے، اللہ نے دنیا میں ہی بتا دیا، تو یہ دنیا میں بتا دینا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ پیپر آؤٹ ہو جائے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ چلو کل یہ سوال آئیں گے، پیپر میں لکھ لوں گا۔ یہی حال ہے، اللہ نے وہ آخرت کا منظر بیان کر دیا۔ کاش کہ ہم لوگ اس سے سبق حاصل کریں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ اکبر، کل پھر قیامت کے دن انسان بڑا خوش ہوگا جس نے دنیا میں آخرت کی تیاری کر لی۔ تو یہ پیشگی بتا دینا اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اس نعمت کا تم شکر کیسے کر سکتے؟ تم اس نعمت کو بھی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ نے پہلے ہی ایڈوانس میں بتا دیا کہ یہ سب کچھ آگے ہونا ہے، اس کی تیاری کر کے آؤ۔ اور اگلی آیت میں فرمایا یرسل علیکما شواظ، یرسل چھوڑے جائیں گے، علیکما تمہارے اوپر، شواظ من نار آگ کے شعلے، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران پس تم بدلہ نہیں لے سکو گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن اگر کوئی انسان یا جنات میں سے اللہ کی گرفت سے بھاگنا چاہے گا تو آگ کے شعلے اور دھواں پھینکا جائے گا، جس کی وجہ سے کوئی مجرم بھاگ ہی نہیں سکے گا، اور نہ ان فرشتوں کا مقابلہ فرمایا کر سکتے ہو، نہ ان فرشتوں سے انتقام لے سکتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح اللہ کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایک ہندو نے کتاب لکھی، ہندوؤں کا لیڈر تھا، اور اس میں اس نے ایک باب اس نے قائم کیا، اس میں قرآن کریم کی جو آیات تھیں ان پر اعتراضات کیے۔ ان قرآن کی آیات میں سے ایک آیت مبارکہ یہ بھی ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے اس آیت پر اعتراض کیا، معاذ اللہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کا خدا بھی عجیب ہے، قرآن کا لکھنے والا مصنف بھی عجیب ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ نعمت کیا ہے اور غیر نعمت کیا ہے، اور کہتا ہے کہ تم پر اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اس آیت میں کہ اللہ تم پر آگ کے شعلے پھینکے گا اور اللہ دھواں پھینکے گا، تو اس میں بھلے کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ میں تمہارے اوپر شعلے آگ کے برساؤں گا، تو دیکھو یہ میری نعمت ہے، تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کہنے لگا اس میں اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے یہ اللہ کی نعمت ہے؟ تو اس کا جواب شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے دیا کہ کسی کو عذاب کی خبر دینا بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس طرح سے وہ اپنا بچاؤ کا انتظام کر لے گا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہوں گی، میں ان چیزوں سے بچ جاؤں۔ تو اللہ نے بھی خبر دی اگر نافرمانی کرو گے تو تمہارے اوپر آگ کے شعلے پڑیں گے۔ تو یہ خبر دینا دنیا میں پہلے ہی ایڈوانس ہی میں بتا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں جیسے کسی انسان کا نقصان ہونے سے پہلے کوئی آدمی بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ تیرا نقصان ہونے والا ہے، اس کا کچھ کر لے، تو وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ بھائی تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے نقصان ہونے سے پہلے بتا دیا، تو وہ اس کا بڑا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے انسان کو پہلے خبر دے دی، تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اس لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ عمل کی توفیق۔